تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مختار کل ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے راستے میں کامیابی ہے۔ اسلام کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید کی بنیاد الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کا دین۔ معاشرے کے اندر بہت سے لوگ ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں جہاں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے۔ خوشی کے موقع پر کتنے احکامات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے۔ جہاں اللہ کے قانون، اللہ کے احکام موجود ہوتے ہیں، اس موقع پر اس اللہ کی آیات کے ساتھ یا تو کفر کرتے ہیں یا اس آیات کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اسلامی اشعار کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کبھی کسی نے پردے پر تنقید کر دی، اور کسی نے کسی کی داڑھی مبارک پر تنقید کر دی، کسی نے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر رکھنے کے بارے میں کہہ دیا کہ تمہارے پاس کپڑا نہیں۔ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے دین کا مذاق اڑانے کے مترادف ہیں۔ اس کو معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس کو معلوم نہیں کہ چہرے پر داڑھی مبارک رکھنا محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف محمد ہی کی نہیں، تمام انبیاء کی سنت ہے علیہ السلام۔ اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھنا نبی کا حکم ہے، نبی کی سنت ہے۔ اور جو شخص اپنی شلوار کو ٹخنے سے اوپر رکھتا ہے، اگر کوئی شخص اس کے بارے میں کہتا ہے کہ تمہارے پاس کپڑا نہیں، کچھا پہن لو، اصل میں اس نے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق کیا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 3 لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، نہ اللہ اس کو پاک کرے گا، نہ نظر رحمت کرے گا، نہ اس سے کلام کرے گا۔ ان کے اندر ایک وہ شخص بھی موجود ہے جو اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے، لیکن لوگ موجود ہیں ایسے جو کہتی ہیں کہ تمہارے پاس کپڑا نہیں، اس سنت سے کیا فائدہ۔ غبی کے موقع پر دیکھ لیجئے، غبی کے موقع پر نوحہ کرنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی، اللہ نے لعنت بھیجی۔ لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ کس طرح روتے ہیں لوگ، چیخیں مار کر گریبان چاہ کرتے ہیں، اپنے چہروں پر تھپڑ مارتے ہیں۔ غمی کے موقع پر وہ اللہ کے رسول کے فرامین کو بھول جاتے ہیں،
لوگوں کے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے مردے کو غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، دفناتے ہیں، اور دفنانے کے بعد وہ رسومات کی جاتی ہیں جو اللہ کی شریعت میں موجود نہیں۔ انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، ہم وہ بات کرتے ہیں جو اللہ کے قرآن میں موجود ہو یا محمد کی حدیث میں موجود ہو صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے تیسری بات نہیں نکلتی۔ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اللہ نے یہ کتاب میں بات نازل کر دی ہے، لکھ دی ہے، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها، جب تم اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے ہوئے دیکھو، اللہ کی آیات کے مذاق اڑاتے ہوئے دیکھو، فلا تقعدوا معهم، تو ان کے پاس مت بیٹھو، حتی یغوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ یعنی ایسی محفل میں نہیں بیٹھنا جہاں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معهم، ان کے پاس نہ بیٹھو، حتی یغوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ کوئی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ انکم اذا مثلہم، اگر تم ان کے پاس بیٹھے رہے، ان کی محفلوں کو سجاتے رہے، تم ان جیسے ہو گئے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، جیسے دنیا میں یہ لوگ اپنی محفلوں کو سجاتے ہیں، یہ مسلمان بھی ان لوگوں کے اندر شامل ہیں، کل قیامت کے دن ان منافقین کو، ان کافروں کو اللہ سب کو جہنم میں جمع کرے گا۔ جیسے یہ غمی کے اندر اور خوشی کے موقع پر اللہ کے دین کے ساتھ مذاق اڑانے والوں کے محفلوں میں بیٹھتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ ان کو جہنم میں جمع کرے گا، وہاں اکٹھے توک پہنیں گے، وہاں بیڑیاں لگی ہوں گی، اکٹھے پیئیں گے، اکٹھا کچ لہو پیئیں گے، جو ان کو کافروں کو عذاب ہوگا ان منافقین کو وہی عذاب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، بھائیو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں دوستی وہ جیسا مرضی کیوں ہو، کافر کیوں نہ ہو، مشرک کیوں نہ ہو، قبر پرست کیوں نہ ہو، ہماری دوستی ہے۔ ہماری دلی دوستی نہیں ہو سکتی، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کوئی قوم ایسی نہیں جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو، آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، اور اللہ کے اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھے۔ کوئی ایسی قوم، یہ آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے ان کے باپ کیوں نہ ہو، ان کے بیٹے کیوں نہ ہو، ان کے بھائی کیوں نہ ہو، ان کے رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، لیکن ہم اگر ہمارا بھائی مشرک ہے، باپ مشرک ہے، بیٹا مشرک ہے، بے دین ہے، رشتہ دار مشرک ہے، ہماری ان کے ساتھ دلی محبتیں ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ ان کو دے دیتی ہیں صرف اس بنیاد پر کہ وہ میری برادری کا لڑکا ہے، میرے تائی کا لڑکا ہے، میرے چاچا کا لڑکا ہے، چاہے وہ اللہ کا دشمن کیوں نہ ہو، وہ بے دین کیوں نہ ہو، وہ قبر پرست کیوں نہ ہو، ہم اپنی بیٹی کا رشتہ اس کو دے دیتے ہیں، نہیں دیکھتے۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا وہ کبھی بھی اہل شرک اور اہل کفر سے دوستی اور دلی محبت نہیں رکھے گا۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان،
یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ کون لوگ ہیں؟ جو اللہ کے دشمنوں سے دشمنی رکھے، چاہے باپ کیوں نہ ہو، بیٹا کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کا دشمن ہے، اگر وہ قبر پرست ہے، اگر وہ بے دین ہے، بے نماز ہے، اس کو اللہ کے دین کی پرواہ نہیں، پھر اس سے دشمنی رکھنی ہے اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کا دشمن ہے تو ہمارا بھی دشمن ہے، ہماری دلی محبت اس سے نہیں ہو سکتی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی طرف سے نصرت کر دی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کر دیا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہی اللہ کی جماعت ہے۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے، اللہ نے فرمایا ایسے لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور حقیقت میں یقیناً اللہ کی جماعت ہی ہمیشہ غالب رہے گی، وہی فلاح پانے والی ہے۔ اللہ کی جماعت کامیاب ہونے والی ہے اور شیطان کی جماعت جہنم میں جانے والی ہے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اگر ان کا اللہ پر ایمان ہوتا، نبی پر ایمان ہوتا، اور جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی ہے اس پر ایمان ہوتا، یہ کبھی بھی کافروں سے دوستی نہ کرتے۔ میری اور آپ کی دوستی کس بنیاد پر ہے؟ اپنی دوستیوں کو چیک کیجئے، اپنے دوستوں کو چیک کیجئے۔ دوست کے دین پر ہمیشہ انسان ہوتا ہے، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کہیں ہماری دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ تو نہیں جو اللہ کے دشمن، جو بے دین ہیں، جو قبر پرست ہیں، جو اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق اڑانے والے ہیں۔ اہل ایمان اور کفر یہ ایک دوسرے کی ضد ہے۔ اگر ایمان دل میں ہے تو اللہ کے دشمن سے دوستی نہیں ہو سکتی، اور اگر دل میں ایمان نہیں، کفر ہے، پھر اللہ کے دشمنوں سے دوستی بھی ہوتی ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، مومنین کو چاہیے کہ مسلمانوں کو، مومنین کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کریں، اور جو کوئی ایسا کرے گا اللہ کی حمایت اس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کی دوستی اس کے ساتھ نہیں، اللہ کی نصرت اس کے ساتھ نہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے ائمہ ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ان لوگوں کے بارے میں سچی ثابت ہوتی ہے جو بندوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹا کر لوگوں کی بندگی کی طرف لے کر جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو بابے کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں، قبر والے کو سلام کرنے کے لیے آتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں، شہباز قلندر کے عرس پر جانے کے لیے پیسے لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، تیاریاں کرتے ہیں۔ اصل میں وہ جہنم میں کی طرف بلانے والے ائمہ ہیں، امام ہیں،
کتنے لوگ ہیں بھائیوں؟ توحید کی دعوت دینے والے کتنے ہیں؟ اور درباروں کی طرف بلانے والے کتنے لوگ ہیں؟ لوگوں کو اللہ کی توحید سے ہٹا کر قبروں کی طرف سجدہ کرواتے ہیں، قبروں پر پیشانیاں لٹکاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں جانوروں کو. کتنے لوگ ہیں؟ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ہم نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا، ایسے لوگوں کو بنایا، امام بنایا جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں. اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ لوگ جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں جو اللہ کی توحید کو چھوڑ کر غیروں کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کو چھوڑ کر غیروں کی شریعت کو مانتے ہیں. اصل میں وہ جہنم کی طرف دعوت دینے والے ہیں. کہیں نہیں لکھا اللہ نے تیجا کرنا، کہیں نہیں اللہ کی رسول نے فرمایا 10واں کرنا، 40واں کرنا، برسی کرنا، عرس کرنا، بلکہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا میری قبر کو عرس کی جگہ نہ بنانا. یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے. اور آج مسلمان کتنے عرس ہوتے ہیں پاکستان کے اندر، ملتان کے اندر کتنے عرس ہوتے ہیں. ہر بابے کا عرس ہے. کیا یہ بابا نبی سے بڑھ گیا؟ کیا اس بابے کی عزت میرے محمد سے بڑھ کر عزت ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی نے فرمایا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. تمہارے بابے کے میلے نہیں لگتے، ان کی قبروں پر ان کے نام پر جانور ذبح نہیں ہوتے. کیا یہ بابے میرے نبی کی عزت سے بڑھ کر ہو گئے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لوگ اندھے ہو چکے ہیں، آنکھیں نہیں لوگوں کی، کان نہیں ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، دل نہیں ہے. نبی نے فرمایا میری قبر کو میلہ گاہ نہ بنانا. ان بابوں کی قبروں کے میلے گاہ نہیں لگتے، میلے نہیں لگتے. ہر بابے کا میلہ الگ لگتا ہے. ان کی قبریں نبی کی قبر سے کوئی بلند ہے؟ ان کی عزت نبی کی عزت سے بلند ہے؟ ہزاروں لوگ ہوں گے، ہم نبی کی جوتی پر ان کو قربان کر دیں گے. نہیں مانتے ہم ان کو، اور ایسے لوگوں سے دوستیاں نہیں رکھتے جو قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں. ہماری دشمنی ہے ایسے لوگوں سے جو نبی کا دشمن ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے صحابیوں، انصاریوں، ابو رافع میرا دشمن ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، لوگوں کو جنگ کے لیے اکساتا ہے. کوئی ہے جو اس کو قتل کر دے؟ نبی کے دشمنوں کو قتل کرنا اسلامی حکومت میں جائز، فرض عین ہے. ایک صحابی اٹھتے ہیں، عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دشمن کو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. آپ دعا دیتے ہیں، وہ اپنے قافلے کو لے کے چلتا ہے. چند ساتھیوں کو لے کر ابو رافع ایک قلعے کے اندر رہتا تھا، یہودی تھا، پیسہ اور مال تھا، خرچ کرتا تھا. ابو رافع جاتے ہیں، قلعے کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، بہانے سے اندر چلے جاتے ہیں، اور ابو رافع کو اس کے کمرے کے اندر پہنچتے ہیں. ہر کمرے کی کنڈی اندر سے لگا کر اگلے کمرے میں جاتے ہیں. اتنے کمروں میں جاتے ہیں جہاں وہ ہوتا ہے، اس کو پکارتے ہیں ابو رافع، اور اس کی آواز پر اس کو قتل کر دیتے ہیں.
اور اس وقت تک وہاں سے نہیں اٹھتے جب تک یہ خبر نہ ملتی کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے۔ خبر مل جاتی ہے، پلٹتے ہیں واپس، آتے ہوئے پنڈلی پر چوٹ لگ جاتی ہے، پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اللہ کے رسول کو خبر دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا۔ یہ ہے دشمنی اور دوستی کی بنیاد۔ ہماری پیسہ، مال، لالچ، لوگوں سے تباہ، لالچ کی بنیاد پر دوستیاں ہیں ہماری۔ آپ اپنا لباب اس کی پنڈلی پر لگاتے ہیں اور پنڈلی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ یہ ہے ہمارے پیر، اس سے بڑھ کر کوئی اور پیر نہیں ہو سکتا۔ خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ اعلان کرتے ہیں کہ کعب بن اشرف کو کون قتل کرے گا؟ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو ساتھی اٹھتے ہیں اور کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، اس کو بہانے سے باتیں کرتے ہیں، مال مانگتے ہیں، اس کے گردن کو، اس کی بالوں کو پکڑ کر مضبوطی سے اس کی گردن کو اتار دیتے ہیں۔ یہ دشمنی اور دوستی کی بنیادیں ہیں بھائیو۔ ہماری دوستی اور دشمنی کی بنیاد کیا چیز ہے؟ دنیا۔ ان لوگوں سے دوستی لگائیے جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہیں، ان لوگوں سے دوستی لگائیے جو 5 وقت کے نمازی ہیں، ان لوگوں سے دوستی لگائیے جو اللہ کے بندے ہیں، اور ان لوگوں سے نفرت کیجئے جو اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو سجدہ کرنے والے ہیں۔ اسلام عقیدہ توحید کی بنیاد ہے، اور عقیدہ توحید الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ حاجی اشرف صاحب بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ صابر صاحب بیمار رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو حافظ قرآن بنا دے، عالم دین بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ دینکم ولسائر المسلمین۔